بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل بھائی عبدالسلام بھٹوی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم عبدالسلام عتیق صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ سامعین حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ تعالیٰ نے سانو اس جگہ تے دین نو سمجھن واسطے اکٹھیاں فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو دین سن کے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے جڑے حضرات یا جڑے جڑے مسلمان ساڑھے جو بے نماز نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازی بنائے، کیونکہ بے نماز قرآن و سنت دی روشنی چ کافر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز نو اسلام تو باہر اور کفر دے اندر سمجھے، اور دعا کرو اللہ سنو اپنی رضا واسطے کوئی بھی دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر مسلک دے اندر بے شمار نقائص موجود نے، جیدے چوں ساڑھے اندر ایک بہت بڑا نقص ریاکاری ہے، اور جب تک اسی خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے اتنی دیر تک ساڑھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر اسی اے جلسے کرنے کرونے، جلسے تے آ کے تقریر کرنی انہوں سننا، یہ صرف ایک کناں دے چسکے تک محدود رکھاں گے، پھر سانو یہ دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اور اسی تے ویسے بھی یہ سمجھے ہے کہ غیر اہل حدیث کوئی کام کرے تو وہ بدعت ہوندا ہے، اسی جو مرضی کری جائیے وہ سارا ہی جائز، جبکہ اسی بے شمار ایسے کام کر رہے ہیں جڑے قرآن و سنت دے اندر جنہ دی اصل موجود نہیں، اور جو چیز قرآن و حدیث تو ثابت نہ ہوئے وہ بدعت ہے، اسلام نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ توجہ میرے ال رکھو، موبائل فون بند کر دیو۔
ادھر ادھر جانا آنا چلنا پھرنا بند کر دیو تاکہ تھوڑا اور میرا اس جگہ تے آن دا مقصد پورا ہو جائے۔ سب تو پہلے جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے یہ ترجمہ سنو، انہوں یاد کرو، اور پھر اسی ہی آیت دے تحت میں چند دلائل عرض کراں گا، تسی انہوں سمجھو، اپنے دماغ چ بٹھاؤ اور اس آیت نو نال یاد کرو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور سمجھ آ جائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل اللہ ورگی کوئی چیز نہیں۔ بس اے گل تسی یاد رکھنی، جدوں میں یہ آیت پڑھا لیس کمثلہ شیء، تھوڑے ذہن چ فوراً یہ ترجمہ آ جانا چاہیے کہ اللہ دی ذات ورگی کوئی ذات بولو نہیں، اللہ دے علم ورگا کسے دا علم نہیں، اللہ دیاں صفتاں ورگیاں کسے دیاں صفتاں نہیں، اللہ دے کمالات، اللہ دی طاقت، اللہ دی قدرت، اللہ دی پاور، اللہ دا ویکھنا، اللہ دا سننا کسے ورگا بولو نہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت نو منن واسطے، جانن واسطے، اودے تے عمل کرن واسطے سب تو پہلے اس مسئلے نو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو تسی یہ نہیں بھولنا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ ورگی کوئی چیز بولو نہیں۔ کائنات دے اندر جتنے مذاہب نے، ہر مذہب دے اندر خدا دا تصور ہے، ہر مذہب دے اندر اپنے اپنے طریقیاں دے نال اپنے اپنے خداواں نو منیا جاندا ہے، پوجیا جاندا ہے۔ مثال دے طور تے ہندوؤں دا یہ عقیدہ ہے کہ جس مورتی دے سامنے اسی کھڑے ہوندے ہیں اے مورتی خدا دی جگہ تے خدا ورگی ہے، جیویں خدا سندا ہے ایویں اے سندی، جیویں خدا دیندا ہے ایویں اے دیندی۔ یہودیاں دا یہ عقیدہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے کہ جناب عزیر علیہ السلام جیویں رب نے اویں حضرت عزیر نے، جیویں اللہ نور نے انہاں دے نور چو حضرت عزیر بھی نور نے، جیویں اللہ سندے نے ایویں حضرت عزیر بھی ہر جگہ تے سندے نے، جیویں اللہ ہر جگہ تے ویکھ رہے نے حضرت عزیر دی طاقت بھی ایویں ہی ہے۔ عیسائیت دے اندر عیسائیاں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایویں نے جیویں رب ہے، انہاں دا سننا، انہاں دا ویکھنا، انہاں دا دینا، انہاں دا قبول کرنا، انہاں دا گناہاں نو معاف کرنا، لوکاں دی توبہ نو قبول کرنا، لوکاں نو اولاد دینا، لوکاں نو رزق دینا، لوکاں نو عزت دینا، ایویں جویں اللہ ذوالجلال دیندے۔ اس تو بعد مکے دے مشرکاں دا عقیدہ سی کہ بیت اللہ دے اندر جتنے بت نے، جویں رب ساڈا خدا ہے ایویں لات تے منات تے عزا ہے، جویں اللہ سندا ہے لات تے منات تے عزا بھی سندا ہے، جویں رب دیندا ہے اوویں اے بھی دیندے، جویں اللہ دی ذات ہے بیعین ہی انہاں دی ذات ہے۔ اس تو اگے چلیے مسلمانہ دے اندر بے شمار ایسے لوگ آئے جنہاں نے اللہ ذوالجلال دیاں صفات پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے اندر پائیاں، جنہاں نے سمجھیا کہ جیویں اللہ دا علم ہے ایویں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علم ہے، جنہاں نے سمجھیا جیویں اللہ دی طاقت ہے ایویں پیغمبر دی طاقت ہے، جیویں اللہ سندے نے ایویں محمد رسول اللہ سندے نے، جیویں رب دیندے نے محمد رسول اللہ بھی دیندے نے، جو اللہ دی طاقت ہے وہ پیغمبر دی طاقت ہے،
کچھ لوگ اس تو اگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ جویں اللہ دی طاقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی طاقت ہے، جویں رب معبود ہے، جویں رب مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی مشکل کشا، جویں اللہ حاجت روا، حضرت علی بھی اللہ حاجت روا۔ اس تو اگے بڑھیے، کچھ لوگ ایسے آئے جنہاں نے اللہ پاک دی ذات ورگا، رب دے کنٹرول اختیارات اور دیکھن ورگا اللہ دے نیک ولیاں نو سمجھ لیا، اللہ دے بزرگاں نو سمجھ لیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں عقیدے دی درستگی واسطے تو انہوں یہ دسنا چاہنا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ ورگی کوئی چیز بولو بھولتے نہیں گئے اس آیت دا ترجمہ، بھولنا نہیں۔ کسے کو رومال ہے تو من دے دیو، جیویں اللہ دی ذات ہے ایویں کسے دی ذات بولو نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اندر، اپنی ذات اندر، اپنی طاقت اور قدرت دے اندر واحد ہے، اسی اللہ دی شان اندر کمی نہیں کر سکتے، اے رب دی گستاخی ہے۔ بے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اللہ تو بعد پوری دنیا تو زیادہ، نبیاں ولیاں تو زیادہ، فرشتیاں پیغمبراں تو زیادہ، نیک ہستیاں تو زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان آپ دے مقام تو گھٹ بولو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ دے نال بھی نہیں ملا سکتے۔ اور اولیاء اللہ دا مقام انہاں دی اپنی جگہ تے، انہاں دا مقام پیارے پیغمبر دے نال نہیں ملا سکتے۔ فقہاء دا، اتقیاء دا اور صلحاء دا، اس تو علاوہ جتنے مجتہدین نے، مفسرین نے، محدثین نے، انہاں دا مقام ساریاں دا اپنی اپنی جگہ تے، اللہ پاک دے نال اسی ملا سکتے نہیں۔ سب تو پہلی اور بڑی بات جیدہ ساڑھے معاشرے دے اندر بڑا شور شرابہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ دی ذات دے نال ملایا جاندہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اللہ تعالیٰ دی بات ایک کے، جو اللہ دا کہنا ہے، جو رب دا فرمان ہے، وہ پیارے پیغمبر دا فرمان ہے، جو اللہ دا حکم ہے وہ محمد رسول اللہ دا حکم ہے، جو اللہ پاک نے ساڑھے تے دین اتارے ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسے ہے۔ اللہ اور نبی دی بات ایک ذات ایک بولو، اللہ تے پیغمبر دی ذات ایک نہیں، دوواں دی بات ایک کے۔ حضرات ایسے ہی گلتے اسی اگے چلیں گے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ ورگی کوئی چیز نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، حضرت علی دی ذات، اولیاء اللہ دی ذات اللہ ورگی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اور صفات کسے عام ہستی اور پیغمبراں اور اولیاء اللہ ورگی نہیں۔ دلیل کی ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ رب دی ذات اندر اور پیغمبر دی ذات اندر فرق ہے، کیونکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندیو میری ذات ہے وے، لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی بیٹا تے نہ میری کوئی بیٹی۔ اللہ پاک دی ذات کی ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، یہ اللہ پاک دی ذات ہے۔ لیکن جدو پیغمبر دی ذات دی باری آئی، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اللہ پاک فرمان دینے ہیں میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نو حکم کرو،
اپنے اوپر چادراں اوڑھ لین. یعنی قرآن دی دوسری جگہ تے اللہ پاک میرے پیغمبر دی ذات دے بارے فرما رہے نے کہ نبی دی ذات ایسی جدیاں بیٹیاں نے, اللہ دی ذات ایسی جدیاں نہ بیٹیاں تے نہ بیٹے, کیونکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا دوواں ذاتاں دے اندر فرق ہے, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ پاک فرماندے نے میرے ورگی کوئی چیز نہیں. آؤ اگے چلیے, اللہ دی ذات اندر اور پیغمبر دی ذات اندر کی فرق ہے. اور ایسے لوگ باطل عقائد و نظریات رکھن والے جنہاں نے اسلام نو قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, لیکن انہاں دوواں ذاتاں دے اندر فرق نہیں کر سکے, عقیدہ درست نہیں کر سکے. آؤ اپنے عقیدے دی تصحیح کر لو. اللہ پاک دی ذات دے بارے قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے لم تکن لہ صاحبہ, اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں نو دسو اللہ دی بیوی کوئی نہیں. اللہ پاک دی ذات ایسی ہے لم تکن لہ صاحبہ, اللہ پاک دی بیوی کوئی نہیں. جدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دیواری آئی, اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا, اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو, اپنیاں بیویاں نو حکم فرما دیو. حضرات قرآن اس آیت دے اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا. ایدہ مطلب ہے نبی دی ذات ایسی ہے جدیاں بیویاں نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جنہوں اللہ پاک نے بیویاں عطا فرمائیاں, لیکن اللہ پاک دی ذات ایسی جدی بیوی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے لیسا کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ ورگی کوئی شے نہیں. آؤ لوگو اللہ پاک اس کائنات دے اندر واحد ہے. رب ذوالجلال دی ذات ورگی کوئی ذات نہیں. اللہ دے ہتھاں ورگے کوئی ہاتھ نہیں. اللہ دے چہرے مبارک ورگے کوئی چہرے نہیں. آؤ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرق کر کے دس دیتا ہے اللہ پاک دی ذات کیڑی ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ پاک دی ذات کیسی ہے جہدے بارے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیو نہ مینوں اونگ آؤندی ہے تے نہ مینوں نیند آؤندی ہے. رب دی ذات ایسی ہے جنہوں نہ اونگ آؤندی ہے نہ بولو تو انہوں تے نہیں نیند آ گئی. ستے ستے بولو اللہ نو نہ اونگ آؤندی ہے نہ. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ پاک دی ذات کیسی ہے. فرمایا اللہ نو نہ نیند آؤندی تے نہ اونگ آؤندی ہے, لیکن میرے پیارے پیغمبر دی ذات دیواری آئی. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر سوندے بھی نے تے جاگ دے بھی نے. اور صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بلا کے فرمایا, آقا فرماندے نے لوگو میں محمد نماز بھی پڑھ دا تے سوندا بھی ہاں, یعنی جاگ دا بھی ہاں, اللہ دی عبادت بھی کرنا تے سو بھی جاننا, میں شادیاں بھی کرنا تے روزے بھی رکھنا تے روزے بھی کھولنا. آپ دی اس حدیث تو یہ ثابت ہویا, قرآن دی اس آیت تو یہ ثابت ہویا کہ میرے پیغمبر دی ذات ایسی ہے جنہوں نیند آ جاندی ہے, لیکن اللہ پاک دی ذات ایسی ہے فرمایا جنہوں نیند بھی نہیں ہوندی تے اونگ بھی نہیں ہوندی. کیوں؟ فرمایا لیسا کمثلہ شیء, اللہ ورگی کوئی چیز. ایتھے لوگاں دا عقیدہ بن گیا ہے
جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، زمین پہ اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ میرے پیغمبر عرش تے گئے، معراج تے گئے تے اللہ تے نبی استغفر اللہ معاذ اللہ ایک ہو گئے، اللہ تے پیغمبر دی ذات ایک کے۔ حضرات اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس واسطے آؤ میرے عقیدے تے غور کرنا، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے اللہ تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے اللہ تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے پرندے اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب جگہ جہانے میں، میرے اللہ تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ جدو یہ پتہ لگ جائے بھی اللہ ورگی کو ذات ہے ہی نہیں تو پھر بندہ رب نو چھڑ کے کتے جاندہ؟ بولو، پھر رب نو چھڑ کے نہیں بندہ کتے جاندہ۔ اس واسطے فرمایا لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آؤ اللہ پاک دی ذات کیسی ہے، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، فرمایا کل من علیہا فان، رب دی ذات ہے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک فرماندے نے لوگوں ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا اے زمین و آسمان تے دریا تے پہاڑ تے سمندر ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ دا چہرہ باقی رہے گا، اے اللہ دی ذات ہے، لیکن جدو میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ جدو میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اے میرے پیارے پیغمبر جی اگر تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، دوسری جگہ تے فرمایا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کی گالا ٹلے پہ گئے ہو؟ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ پاک فرمان دینے لوگوں میں رب دی ذات جڑی ہے، يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ اللہ پاک فرمان دینے میں نو موت نہیں، میں ہمیشہ زندہ تے ہمیشہ زندہ رہاں گا، لیکن میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک فرمان دینے سونے تسی بھی چلے جانا ہے تے باقیاں سارے بھی چلے جانا ہے۔ اس واسطے فرمایا لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء، اپنے دلوں تے لکھ لو لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔
اللہ ورگی کوئی ذات نہیں، اللہ ورگا کوئی اس دنیا تے اللہ پاک نے نہیں بنایا۔ آؤ لوگوں غور کر دے جانا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے اللہ دی ذات اندر کی فرق ہے؟ اللہ دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، فرمایا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ فرمایا میں اللہ حاضر نو بھی جاندا، غیب نو بھی جاندا، چھپیاں تے ساریاں گلاں میں اللہ پاک جاننا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ تو علاوہ زمین و آسمان دا غیب کوئی جاندا؟ اے اللہ دا علم ہے، اے اللہ دی ذات ہے۔ ہاں او وحی دیاں خبراں جڑیاں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائیاں، وہ تے اللہ نے آپ نو دس دیتیاں، تے جڑی چیز دس دیتی جائے او غیب نہیں ہوندی۔ کیوں جی؟ غیب تے ہو نا کہ ایک بندہ لائیو غیب جاندا ہوئے، ایتھے بیٹھا دسن ڈیا ہوئے فلان جگہ تے کی ہو رہا، فلان جگہ تے کی ہو رہا، تے جے کو دس دوے تو پھر وہ غیب رہندا۔ تے اللہ پاک دی ذات کی ہے، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے میری ذات ایسی ہے جے تو علاوہ کو غیب جان سکدا۔ زمین و آسمان دا غیب جانن والا کون ہے؟ فرمایا اندہ مفاتیح الغیب، اللہ پاک دے کول غیب دیاں چابیاں، اے اللہ پاک دی ذات ہے۔ جدو میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ اللہ پاک فرمان دینے ہیں میرے پیغمبر اپنی زبان مبارک نال اعلان کر دے ہو کہ میں محمد غیب جاندا۔ آقا دی ذات آپ فرمان دینے میں غیب جاندا، میں نہیں غیب جاندا، لیکن اللہ پاک دی ذات کی کہہ رہی ہے، فرمایا میں رب دی ذات ایسی ہے جڑی زمین و آسمان دے سارے غیب جان دی ہے، ساریاں غیب دیاں چابیاں اللہ پاک دے کول نے۔ اس واسطے عقیدہ بنا لو لیسا کمثلہ شیء، کی گل خیر ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ پاک ورگی کوئی ذات نہیں۔ آؤ رب ذوالجلال دی ذات تے غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے ال ویکھو، جدو میں بس کر دیاں پھر او دے ال ویکھ لیو، ساؤنڈ والے نو کہاں گے اٹھ کے تواڈے سامنے ہو جائے گا، تسی او دے ال ویندے رہو۔ جدو اللہ پاک دی ذات دیواری آئی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ پاک فرماندے نے ہدایت کون دیندہ ہے؟ بولو، ہدایت دین والی کیڑی ذات ہے؟ اللہ پاک نے قرآن چ فرمایا جدو رب دی ذات دیواری آئی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ تو علاوہ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، صراط مستقیم کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن جدو میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، فرمایا انک لا تہدی من احببتا، انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر جی جنوں تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت انہوں آئے گی جنوں اللہ پاک ہدایت دین گے۔ ایدہ مطلب رب دی ذات ایسی ہے جڑی ہدایت دین دی ہے، ہدایت دین تے قادر ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات ایسی جنوں اللہ پاک نے قدرت نہیں عطا فرمائی، انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس واسطے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود سے آئے، آقا فرماندے نے لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیئن۔ آؤ لوگو، آسمان اللہ نے بنائے، زمین رب نے بنائیاں، پہاڑ رب نے بنائے، مٹی رب نے بنائی، اے سارا جہان اللہ پاک نے بنایا، اے سارے آسمان اللہ پاک نے بنائے، ہر چیز دی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی۔ اگر رب تو علاوہ کسی نے کوئی زمین دا ایک ٹکڑا بھی بنایا تے دسو تاکہ او دی بھی پوجا کیتی جائے، کسی نے بنایا؟ بولو، آج تک کسی نے کوئی دعویٰ کیتا ہوئے، کسی نے کوئی دعویٰ کیتا ہوئے؟ دعوے بڑے بڑے ہوندے نے، دعوے بڑے بڑے ہوندے نے، لوگ دعوے کر دینے میں بیٹے دینا، میں بیٹیاں دینا، میں فلاں کرنا، میں فلاں کرنا، حالانکہ وہ تے قدرت الہی نال ہو رہے نے، میاں بیوی دا نکاح ہوندا ہو رہے نے۔ جے اگر کسے چ اینی طاقت ہے تے پھر اللہ دا مقابلہ کرے، جے میں اللہ نے بغیر خاون تو حضرت مریم نو بیٹا دیتا ہے، کو دوے ہیں بھلا پتہ لگے بھی وہ دعوے جو سچا ہے یا بولو جھوٹا ہے، یا کوئی اللہ دی طرح حضرت آدم علیہ السلام نو جو میں اللہ نے بنایا بغیر ماں باپ دے کو پیدا کر کے وکھائے، پتہ لگے آپ دے دعوے سچا ہے کہ۔ اس واسطے فرمایا لیسا کمثلہ شیئن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اے عقیدہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سکھایا، اس واسطے تسی بھی عقیدہ بنا لو اللہ ورگی کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ ورگی کوئی ذات نہیں تے پھر کسے دے سامنے چکیا بھی نہیں جا سکتا، کسے تو منگیا بھی نہیں جا سکتا، کسے دے سامنے جا کے عاجزی دے نال جناب کھڑا بھی نہیں ہویا جا سکتا، کسے دا ذکر بھی نہیں کیتا جا سکتا، کسے دا شکر بھی نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے عبادتاں ساریاں اللہ دیاں نے، سجدہ کنوں کرنا ہے؟ اولاد کے دے کولو منگنی ہے، رزق کے دے کولو منگنا ہے، عزت کے دے کولو منگنی ہے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیئن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس پیغمبر تو قربان جاواں جس نبی نے سانو عقیدہ سکھایا، اور کیسے پیغمبر جدے بارے میں اعلان کر داواں کہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، پھر بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، اور نبیوں نے سلامی دی، ولیوں نے غلامی کی،
نبیوں نے سلامی دی، ولیوں نے غلامی کی، کیوں؟ سر پہ ان کے اللہ نے تاج وہ سجایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ حضرات آؤ اللہ پاک نو پہچان لو، جڑا بندہ رب نو پہچان لیندا اللہ نال شرک کردا۔ اور اتنی بڑی ذات اللہ دی، ساڈا اتنا ذہن ہی نہیں، ساڈے کو انی گنتی نہیں، اسی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کما یلیق بشان ہی، اتنی بڑی اللہ دی ذات ہے۔ حضرات قرآن و سنت تو بیان کراں بڑا ٹائم چاہیے دے، تسی سائنس تے غور کر لو اللہ پاک دی ذات کنی وڈی ہے۔ اللہ نے جڑا فرمایا نا اللہ اکبر، مؤذن اذان چ کہندا اللہ اکبر، اللہ بہت وڈا ہے۔ اور اس تو بعد مکبر اپنی تکبیر چ کہندے اللہ اکبر، ہر جگہ تے صداواں بلند ہو رہی نے اللہ اکبر، اللہ بہت وڈا ہے۔ کیا تسی کدی سوچیا اللہ کنا کو وڈا؟ آ جڑی زمین ہے نا، زمین سائنس نے دسیا کہ زمین کتنی بڑی ہے، پتہ ہے؟ سینکڑیاں دے حساب نال ملک نے زمین تے بس رہے۔ اے زمین تو 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ زمین تو سورج کنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا بڑا ہے، ایک گنا نہیں۔ اور زمین تو ایک گنا ہوئے تو ڈبل ہو جاوے، 2 گنا نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 50 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ اور سورج تو بعد اگے پہلا ستارہ جنہوں سائنس نے ایٹا کوری 9 دے نام تے یاد کیتا ہے، وہ سورج تو 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج زمین تو 10 لاکھ گنا بڑا ہے، تے پہلا ستارہ سورج تو 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور اگے ویٹر جوس دوسرا ستارہ 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور سائنس نے جڑی ترتیب لگائی ہے نا، انہیں کتنے ستارے جمع کر کے نا جڑے زمین تو ارباں خرباں گنا بڑے نے، انہاں دی ایک کہکشاں بنائی ہے۔ اور ملکی وی جس کہکشاں چ اسی رہ لے ہاں، ایک کہکشاں زمین تو 600 کروڑ گنا وڈی ہے۔ اور اس کہکشاں نو پار کرنے واسطے ایسی سواری ہوئے جڑی 1 سیکنڈ چ 3 لاکھ کلومیٹر کرے، تے 1 لاکھ سال چو اس ایک کہکشاں نو پار کرے جے دے چ اسی رہ رہے ہیں۔ اور پھر کہکشاں تو اگے کلسٹر بندے نے، یعنی کتنے ستارے جڑے سورج اور زمین تو کروڑاں ارباں گنا بڑے نے، وہ جمع کر کے ایک جناب کہکشاں بندی ہے۔ اور کتنیاں کہکشاواں نو جمع کر کے ایک کلسٹر بندے، کتنے کلسٹرز نو جمع کر کے ایک سپر کلسٹر بندے۔ اور پھر اس کائنات اندر سپر کلسٹر بے شمار موجود نے۔ حضرات جس جگہ تے اسی رہ رہے ہیں، ایک کائنات دے کروڑاں ارباں حصیاں چو ایک ذرہ بندے، اس زمین دا کوئی وجود نہیں۔ اتنا بڑا اللہ پاک رب دی اتنی بڑی ذات ہے، تو اس رب نو چھڑ کے تے کتھے جا کے منگن دے ہیں، کنوں جا کے پوجن دے ہیں، جیدہ کوئی وجود نہیں، جیدہ کوئی کمال نہیں، جیدہ کچھ کر نہیں سکدا۔ کدی سوچیا کر کہ زمین تو ارباں خرباں کروڑاں گنا بڑیاں کائناتاں موجود نے، اور اللہ دی ذات فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ اکبر دا پتہ لگا؟ اتنی بڑی اللہ دی ذات تے تو چھوٹا جہا انسان ہو کے تے رب نے کیا مینوں سجدہ کر تے آکڑ ہی نہیں ختم ہوندی، کام ہی نہیں مکدے، نماز ہی نہیں پڑھنا ہونا۔
اور اللہ دی قدر و قیمت نو جانو. وما قدر اللہ حق قدر ہی, رب دی قدر نو جانو. اتنی بڑی اللہ دی ذات ہے, ایک کائنات تے کہکشاواں تے کلسٹر اتنے بڑے نے, تے اللہ دی ذات کتنی بڑی ہے. فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ دی کرسی تے ساریاں تو بولو وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس واسطے عقیدہ بنا لو لیس کمثلہ شیء, جیڑا کو غیر اللہ تو منگے انہوں کہو لیس کمثلہ شیء. جیڑا غیر اللہ دے نام دیاں نظرہ نیازاں دندہ ہوئے, جیڑا اللہ نو چھڑ کے کسے ہور دے در تے جائے, انہوں دسو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس واسطے آج دا سبق ہے کہ اللہ ورگی ہور کو ذات ہے, بولو نہ کو فرشتہ, نہ کو فرشتہ رب ورگا, نہ کوئی نبی رب ورگا, نہ کوئی دنیا دی ہستی رب ورگی. اللہ نے سارے انہوں اپنی اپنی جگہ تے مقام عطا فرمایا, لیکن منگنا صرف بولو اللہ دی ذات کو لو, اس تو علاوہ کسے تو نہیں منگنا. اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا عبدالسلام عتیق صاحب, جو آپ کے سامنے اللہ کی شان, اللہ کی رفعت, اللہ کی بلندی بیان کر رہے تھے, اور آپ کو اس چیز سے روشناس کروا رہے تھے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, کائنات پہ کوئی بھی اتنی بڑی ہستی نہیں ہے. تو پھر یہ ہمیں درس اور سبق دے کے جا رہے تھے کہ رب کو چھوڑ کے بندہ کسی اور درگاہ پہ سر جھکائے تو یہ انسانیت نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس رب کے علاوہ کوئی اتنی بڑی کوئی ذات اور نہیں ہے, تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس ایک رب کو پکاریں اور ساری اپنی التجائیں اور گزارشیں اس رب کے آگے رکھیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری گزارشوں کو, التجاؤں کو پورا کرتا ہے.